بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. آیت نمبر 36 ہے وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنِ فَتَيَانِ. میں ترجمے پہ تھوڑا کم رکھوں گا اس لیے آپ ذہن میں رکھوں، باقی ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے. وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنِ فَتَيَانِ، تو داخل ہو گئے جب حضرت یوسف کو جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر کچھ ٹائم کے بعد، وہ وقت یہاں نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ گیا تو اسی کے ساتھ تو پھر انہوں نے دوسرے دن خواب دیکھا، ایسا نہیں ہے. تو ہم خود ہی اندازہ کریں گے ہر جگہ گیپ تھی، ایک اندازہ ہے کیونکہ باقی ہم آگے دیکھیں گے گیپ تھی. وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنِ فَتَيَانِ، تو داخل ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور دو جوان تھے جو جیل میں پھر اس کے ساتھ ہیں. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑتا ہوں. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے اوپر سر پہ روٹی ہے اور اس کو جانور کھا رہے. ایک اجمالی تفسیر ہے، ہم تھوڑا ویسے ہی. نبئنا بتاویلہ، آپ ہمیں اس کا تعویل بتائیے. دیکھو تفسیر کبھی استعمال ورڈ نہیں ہوگا خوابوں کے بارے میں، تو یہ شاید میں نے بتایا ہوگا کہ تفسیر اور اس میں کیا فرق ہے، نہیں بتایا، یہاں پہ نہیں کر سکتے، وہ یہ زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے آپ محسن ہو، ہائیسٹ، جو جیسے مسلمان ہو، ایمان مسلم ایمان جو اسی میں احسان، تو اس لیول کے ہو، اس طرح کی عبادت کرتے ہو. کیونکہ انہوں نے محسن اس لیے ورڈ استعمال کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا اس کو عبادت کرتے ہوئے اس لیول کی، مطلب وہ کہتے ہیں نا ڈوبا رہا ہے کس میں، عبادت میں، تو انہوں نے کہا آپ محسن ہو. تو اس طرح یہ اس کا ایک اجمالی معنی ہے. اب اس کا جو ہے، اب اس کے کافی نکات ہیں اس میں. ایک ہے انی ارانی عاصر خمرہ، یعنی میں دیکھتا ہوں. یہ ہے جو انی ارانی ہے، یہ ہے انی ارا فی المنام، یہ ہم خود ہی اندازہ کریں گے کہ یہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے. انی ارانی عاصر خمرہ، یعنی کہ میں دیکھ رہا ہوں میں شراب نچوڑ رہا ہوں. جو یہاں پہ خاص بات یہاں پہ ہے کہ یہ کس زمانے میں استعمال ہوا، یہ ماضی کے مضارع، تو یہ اسلوب ہے کہ قرآن میں جتنی جگہ خوابوں کے بارے میں ذکر ہوئی ہے اس میں کس میں ہے، یہ مضارع میں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایگزیکٹ یہی ہوا. یہ نہیں کہ میں نے دیکھا تھا پھر اس میں ملاوٹ بھی ہے، نہیں، جیسے یہ دیکھ رہا ہے خواب ویسے ہی بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے کہ ابراہیم نے بھی جو خواب دیکھا اس میں بھی کیا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو وہاں پہ بھی اسی زمانے میں مضارع میں استعمال ہوا ہے. انی ارانی عاصر خمرہ، اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے بار بھی کہا تھا کہ انی ارانی جو یہ شراب نچوڑ رہا ہے، یہ ایک اسلوب ہے اور ہر زبان میں ایسا اسلوب ہے کہ کبھی کبھی ہم اس میں اچھی طرح سے، میں ایک دو تین ایگزامپلز میں انشاءاللہ دوں گا. آپ دیکھیے کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ایک ہوتا ہے سبب، دوسرا ہوتا ہے مسبب. سبب یہ ہے، مسبب یہ ہے، پروڈکٹ یہ ہے، پروسیس یہ ہے، یہ ہے. کبھی کبھی قرآن میں کیا ہوتا ہے، کبھی وہ سبب مسبب استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی سبب. جہاں سبب ہونا چاہے کبھی مسبب ڈالتے ہیں، جہاں مسبب ہوتا ہے وہاں سبب ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھو انی ارانی عاصر خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو کوئی ایسے نہیں کہتا میں شراب، اصل میں کہتا میں انگور نچوڑ رہا ہوں. انی ارانی عاصر عنبا یسیر خمرہ، یہ محذوف ہے اس میں. کیوں؟ یہ کافی ہے انی ارانی عاصر خمرہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، اگر آپ نے اناج لیا ہے مشین پہ، ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہم آٹا پیسنے جا رہے ہیں، ایسے ہماری اردو ایسی بولتے ہیں، پسوانے، آٹا پیسنے جا رہے ہیں ویسے ہی پہ. تو وہاں تو پہلے ہی آپ یہاں لے، آٹا تو نہیں ہے ابھی، تو ہم کیا کرتے ہیں جو اس کا کیا ہے مسبب ہے اس پر فوکس کرتے ہیں، تو دوسرے کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے کیا. یہ نہیں بولتے میں یہ لے جا رہا ہوں مشین میں ڈالنے کے لیے تاکہ آٹا آ جائے، ایسا بولتے نہیں اور نہ لکھتے ایسے. تو یہی اسلوب یہاں پہ ہے، اقامت المسبب مقام سبب، یہ یاد رکھنا. اس کے کبھی کبھی یہ آسان لگے گا
بٹ کبھی کبھی یہ بہت ہی مشکل طریقے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل اس کی اور ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ اقامت المصب ہے, مقام سبب. کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 26 ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے نازل کیا ہے آپ پر لباس. جبکہ لباس تو نازل نہیں ہوا ہے, بارش نازل ہوتی ہے, برف نازل ہوتی ہے, قرآن نازل ہوا ہے, لباس کہاں نازل ہوا؟ تو یہاں پہ کیا ہے, ہمیں پتہ ہے بارش ہوتی ہے, جانور بھی کھاتے ہیں, وہ بھی زندہ ہے اس بارش سے, پلانٹس بھی گرو کرتے ہیں, چاہے پھر جانوروں کے اون سے وہ لے لو یا یہ سے, تو بارش سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اس سے, اس لیے ایسے کہا گیا. تو یہاں پھر ہم ایسے کہتے ہیں یہ کیا ہوا ہے, مسبب, ڈائریکٹ مسبب پہ آیا, اقامت مسبب, نکلا کیا ہے اس بارش سے, مسبب, مقام سبب ہو گئی. ابھی دیکھو اگر ہم اس کا یہاں پہ جیسے کہ ہے لباسن یواری کیا ہے, سوآتکم, تاکہ آپ پردہ پوشی کرو. یہ سواتن ہوتا ہے کہ اصل میں ناپسندہ چیز کو کہتے ہیں سوا. اب ناپسندہ چیزیں دو, یا لاش وہ بھی ناپسند ہے, اور اگر بے پردگی ہو اس میں بھی کیا ہے, پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا ہے, وہ بھی ناپسندگی ہے. تو پھر ناپسندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر کیا, سواتن. جیسے سورہ مائدہ میں ہے کیف یواری سوات اخیہ, تو وہاں پہ لاش کے بارے میں ہے, اس لیے لاش میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک ہے اقامت السبب مقام مسبب, یہاں پہ کیا ہے, سبب پہ ہے سٹارٹ, مسبب پہ نہیں ہے. اس کی ایگزامپل ہے فار ایگزامپل سورہ ہود آیت نمبر 20, میں اس کا موضوع شاہدی آیت کا بتاؤں گا. یضاعف لہم العذاب, ان کو دگنا عذاب ہے. کیا ہے, یضاعف لہم العذاب. پھر کیا کہا, کیوں عذاب دو, پھر ایک ریزن کہتے ہیں ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون. اگر ہم پہلا ٹکڑا دیکھیں وہ کہتے ہیں ما کانوا یستطیعون, کیوں دگنا ثواب ہے, نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے, اور وما کانوا یبصرون, اور نہ ہی دیکھتے تھے. اگر ہم دیکھتے تھے ان کی کیا غلطی تھی, پھر اگر ہم لفظی ترجمہ, اگر وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے تو ہو سکتا ہے کان میں پرابلم ہے, تو کس کی غلطی ہے, پھر خالق کی غلطی ہے نا, اگر ہم ایسے لیں گے. مگر ہمیں پتہ ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے, یہ ہے اقامت السبب مقام. دیکھو پہلے والا وہ ترجمہ ہے, اگر لفظی ترجمہ, اگر یہ اصول نہیں, یہ اسلوب نہیں جانیں گے تو کہیں گے کس کی غلطی ہے, کہ کیا کہتے ہیں, اس لیے دگنا عذاب اس لیے ہے ما کانوا یستطیعون السمع, کیونکہ وہ سننے کی صلاحیت نہیں. اصل میں کیا ہے, کیونکہ وہ نہیں سنتے تھے, کیونکہ سننے اور دیکھنے سے ہی ہم سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ سمجھنے پہ بات دیکھو, ہر ایک شخص کیسی بات کو سمجھتا ہے, پہلے کیا ہو جاتا ہے اس میں, پہلے سنے گا, اگر سمجھو کوئی بات اس تک پہنچی ہی نہیں, اس پر عمل ہوگی نہیں, تو لہٰذا جب اس پر بات پہنچی, اس نے سنا بھی مگر عمل نہیں کی, تو یہاں پہ کس پر ہوا ہے, سبب پہ, مسبب کو چھوڑا گیا. آگے کیا تھا, مسبب پہ, سبب کو چھوڑا گیا. تو ایسے آیتیں بہت جگہ ایسے آیتیں ہیں جو آپ, ایسا اسلوب ہے جو قرآن میں ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 37, قال, جب انہوں نے خواب کہا, ہم نے خواب دیکھا حضرت یوسف کو, تو حضرت یوسف قال لا یأتیکما طعام ترز, کیونکہ ان کی تعریف کی گئی تھی. محسن یہ یاد رکھیں نا کہ بہت ٹائم ہوا ہے, ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, نیک ہے بندہ, سب کچھ ہے. پھر کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. کہتے ہیں کہ قال لا یأتیکما, اکثر یہاں پہ یہ دیکھو پھر سے یہ مضارع ہے, مضارع حال ہے, مستقبل نہیں ہے. اکثر اس کا ترجمہ مستقبل کے لیے کرتے ہیں, اور اس وقت اس کا میننگ ٹھیک. فار ایگزامپل کہ اکثر جیسے پچھلی بار آپ نے کہا تھا, کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے, دیکھو نہیں آئے گا, ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اب دیکھو کیا ہے, قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ, آپ کو کھانا, آپ دونوں کا کھانا نہیں آتا ہے جب, اور ہر بار میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آئے گا. آپ سمجھ گئے, ہر بار بتاتا ہوں, تبھی تو یہ وہ یقین کریں گے نا, یہ خواب بھی جانتے ہیں یہ سب. انہوں نے اندازہ کیا, آپ نیک ہو, ذرا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ, آپ نیک لگتے ہو. انہوں نے کہا دیکھو اس سے پہلے پھر کیا ہوا ہوگا, جو ہم اندازہ کرتے ہیں کہ جب بھی کھانا تھا وہ ان کو کہتے دیکھو آپ کے لیے گاجر چکن آئے گا, آپ کے لیے یہ آئے گا. وہ دیکھتے تھے,
تو پھر انہوں نے کہا جب بھی آپ کو کھانا آتا ہے میں تو آپ کو بولتا ہوں کیا آنے والا، بولتا ہوں کہ نہیں، الا نبتکم بتاویلی، میں بتاتا ہوں اس کی پھر قبل ان یاتی، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وحی کرتے تھے یہ آنے والا۔ پھر اب انہوں نے کہا ہوگا آپ کو یہ کیسے پتہ ہے یہ سارا؟ انہوں نے کہا ذالکم مما علمنی ربی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا۔ اور ہر ایک نبی ایسے ہی بولتا ہے، کوئی اور نبی کے بغیر کوئی ہوتا ہے مجھے آتا ہے، میرا یہ ہنر ہے، میں نے کمایا ہے، یہ تو باقی کہیں گے، اور نبی رسول ہمیشہ یہی کہیں گے، ذالکم مما علمنی ربی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ اب سوال ہے آپ کو کیوں سکھایا، ہمیں کیوں نہیں سکھایا؟ ہم بھی تو نیک ہے، اچھے ہیں، ہم بھی کبھی غلط نہیں کرتے، سب انداز ہم کرتے ہیں۔ پھر دیکھو جملہ کیا ہے، انی ترکت ملت قوم، کیونکہ میں نے اس قوم کو، یعنی کہ آپ کی، ڈائریکٹ یہ نہیں بولا آپ غلط کرتے ہو، آپ کا دین غلط ہے، آپ کا یہ ایسے نہیں بولا، بولا میں نے ان سب کو چھوڑا ہے جو غلط چیزیں کرتے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم، کیا غلط؟ لا یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اب یہ سایہ دیکھو، اگر میں ترجمہ ڈائریکٹ کرتا آپ، اس لیے میں نے اس کو ایسے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کیونکہ میں صرف خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایمان اسی پر لاتا ہوں، یہ وغیرہ آخرت پہ، یہاں صرف ایمان کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایمان کی، بولا میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو ایسے کرتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ تو، مگر میں ایسے کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو یہاں پہ ہے ذالکم مما علمنی ربی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا، کیوں؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمن باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ دیکھو یہاں پہ خاص کیا بات ہے، اب یہ ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے دین کی، مگر نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے دیکھا آپ محسن ہو، دیکھا ہوگا عبادت کرتے ہوئے جیل میں، اور کیا کرے گا؟ عبادت، مگر یہ نہیں کہا جاؤ ابھی نماز پڑھو، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نماز پڑھنے کی، مگر کیا کہا پہلے؟ ایمان، لا یؤمن باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ کسی کو بھی اگر ہم دیکھیں، ایون مسلم کو بھی، اچھی طرح سننا، ایون مسلمان کو بھی اگر بولنا ہے نا آج آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، آ جائے نماز پڑھو، بہتر اور افضل ہے پہلے ایمان کی دعوت ہو۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا، آپ کہو گے نہیں وہ تو مسلمان، پہلے ابھی دیکھو کیسے، یہ بات سمجھ آئی؟ پہلے اگر کوئی بندہ نماز کم پڑھتا ہے کیونکہ اس کا ایمان اندر کمزور ہے، اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ میرا ایمان ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے نماز نہ پڑھنے والے کا ایمان ویسے ہے جیسے نماز 5 وقت پڑھنے والے کا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تبھی تو اس کا جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، جو بھی بولو اس کا اچھا ہے جو نماز پڑھے، بھلے ہی ان پڑھ ہو، وہ یہ سمجھنا، بھلے ہی وہ ان پڑھ ہے، مزدور ہے، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، کیونکہ صبح جاتا ہے مزدوری کرتا ہے، شام مگر 5 وقت نماز پڑھتا ہے، دوسرا پی ایچ ڈی والا ہے اور اچھا ہے، آپ سمجھ گئے نا، اور دین بھی جانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، دونوں میں ایمان کس کا اچھا ہے؟ مزدور کا، کیونکہ ایمان اندر ہے مگر ظاہر ہوتا ہے عمل سے، اگر عمل نہیں ہے، اگر نماز 5 وقت نہیں پڑھتا ہے تو میرے حساب سے وہ ان پڑھ کا عقیدہ صاف ہے، پھر اگر اسے کہو گے عرش کا ہے، اس کو نہیں پتہ، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ثابت اس نے کیا ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اب اللہ نے اس کو وہ نالج اتنی نہیں دی ہے، نہ ہی اس کو کل اس کی، کیونکہ وہ ان پڑھ ہے، مزدور ہے، دوسرا پی ایچ ڈی والا ہے، اس کو آپ اور کہو گے، وہ کہے گا آپ کو یہ ہے اس بارے میں، اس مسئلے کا، نماز خود پڑھتا ہی نہیں ہے، مگر ہم جج کرتے ہیں ایمان عقیدہ کس چیز سے؟ علم سے، حالانکہ علم، ایمان علم ہی ہے اصل میں، ایمان جو ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان علم ہے، یقین ہے، علم ہے نا، اگر ہم ابھی ایمان کے بارے میں بتا، قیامت کے بارے میں، اس میں کون سا محنت ہے؟ وہ تو علم ہے، مگر اس علم کا تب فائدہ ہے جب عمل یہاں سے کرو گے، یہی میرا پوائنٹ ہے، ورنہ اس علم کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ ہم آج یہ، اس لیے میں نے اس میں تھوڑا زیادہ، ہمیں عادت ہو گئی ہے، اس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، بس اس نے 2-4 باتیں کی اچھی، عقیدہ بہت، اس سے کوئی مانے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے، باقی چیزیں کرتا ہے، تب بول اس کا عقیدہ، ورنہ نہیں بولنا چاہیے ہمیں، اس سے دھوکہ ہوتا ہے۔ اور یہاں یہی ہے، اب دیکھو جو صحابہ ہے ان کا ایمان کیوں اچھا تھا، ان کا ایمان کیوں اس لیول ہے، ہمارا کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن ہے کچھ، پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھانے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے 12 سال
कुछ नहीं था सिवाय ईमान की। जो नमाज जो बाकी चीज़ें लास्ट में आई, उन साल में बिल्कुल ना हिजाब ना कुछ था। आप समझ गए ना? तो क्या था 12 साल क्या था? अब देखो, अब जब मुसलमान ये हो चुके हैं, अब सपोज मदीना में अब क्या हो गए मुसलमान। अब देखो क्या इब्न माजा हदीस नंबर 61 क्या कहते हैं, अन जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह साहबी है, क्या कहते हैं, क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद ये कहते थे हम नबी के साथ होते थे, व नहनु फितियानुन हज़ाविरतुन, एक जवान नौजवान क्या फितना ये थे, मतलब जवान बच्चे थे ऐसे आपसे। फिर फ़तअल्लमनल ईमान, बस हम सीखते थे क्या ईमान को, क़ब्ल अन नतअल्लमल कुरान, कुरान सीखने से पहले हम क्या सीखते थे ईमान को। सुम्मा तअल्लमनल कुरान, फिर हम क्या सीखते थे कुरान को। फज़ददना बिही ईमान, और हमारा ईमान इंक्रीज हो जाता। मगर अगर आप देखोगे इस हदीस ने खुद मुझ पर बहुत असर किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था, कुरान भी पढ़ा मैंने, लगभग 2 बार मैंने कवर टू कवर अच्छी तरह पढ़ा, मगर असर उतना नहीं था। जब फिर मैंने ईमानियत पढ़ी, ज़्यादा ईमान आखिरत की आयतें पढ़ी, जन्नत के जहन्नम के, उस पर रिसर्च अपनी जगह की जितना कर सकता था, फिर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कुरान में। कैसे? क्योंकि मेरे दिमाग में वो सवाल नहीं होता थे ये कैसे है, अल्लाह फिर वो कैसे करता है, नहीं बताया तो ईमान है। आप समझे? ये चीज़ें किससे सीखी? जब ईमान, वहाँ पे यही है कि जन्नत ये है जहन्नम में, कोई दलील हुक्म है, और ईमान आपको सिर्फ यकीन करना है। उस ईमानियत में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ आपको यकीन करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, वो उसमें कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकल। ईमानियत में सिर्फ बैठ के आपको यकीन करना है, इल्म पे यकीन करना है, बस। यही मैंने जब आयतें देखी, अब जब हमें यकीन है ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, उन्होंने बोला तो बोला। फिर दुनिया में आपको कितनी ही थ्योरीज हो गए, नहीं साइंस ये नहीं बताता है, साइंस वो नहीं, वो बाढ़ में जाए, हमें सिर्फ इस पर ईमान है। अभी भी कुछ हम क्या करते हैं फिर, जो भी गलत है मेरे हिसाब से वो है कि जब कोई डॉक्टर कोई बात करते, देखो फलाने डॉक्टर ने भी यही बोला, कुरान में भी यही है। जब इसकी तफसीर है ही नहीं है तो डॉक्टर की, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकी तफसीर की थी उसको साइड में वो ऐड कर लो, तो उस वक्त बोलना चाहिए ये राय है एक, ये नहीं कि इससे ये साबित होता है, फलानी कलाम से कुरान अल्लाह का कलाम साबित होता है, नहीं। ये उसको होगा जिसको ईमान सही होगा। मैं सिर्फ ईमान की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें, ईमान की बात कर रहा हूँ। ईमान ये है अल्लाह ने कहा बस। सपोज आसमान एक है, चाहे आप कुछ भी करो, आसमान एक हैं, किस हिसाब से? दुनियावी इल्म के हिसाब से। इसमें आज तक किसने नहीं कि 2 आसमान है, ये याद रखना, 2 आसमान नहीं है। किस हिसाब से? हाँ, कोई कहेगा मैं खुद साइंस स्टूडेंट, एक ही है, 2 आसमान कोई नहीं लिखता, कहीं पे नहीं लिखा है, मगर अल्लाह ने कहा कितने आसमान है। हम क्या करते हैं, साइंस स्टूडेंट होते हुए उसको पढ़ते हैं, हाँ मानते हैं एक आसमान है, मगर हम बोलते हैं और भी है, वो अल्लाह ने बताया इसमें नहीं है, बात खत्म, फिर नहीं सोचते हैं। तो यही है ईमान। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, पहले हम ईमान सीखते थे अच्छी तरह, फिर क्या कुरान से।